السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ناول اباکا کی نیو ایپیسوڈ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے لائبریری وائس پہ آنے والی اچھی نئی اور منفرد کہانیوں کی اپڈیٹس۔ جی تو چلیے اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ دونوں دیر تک اس بارے میں مشورہ کرتے رہے کہ مارینا کو اس خبر سے کیوں کر آگاہ کیا جائے۔ آخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ مارینا کو یہ اطلاع دینے کے لیے اسد سے مناسب اور کوئی شخص نہیں۔ اسد میں دوسرے کو قائل کرنے کی خوبی تھی اور مارینا اسد کی بات مانتی بھی تھی۔ وہ اپنے مدبرانہ انداز سے اس واقعے کی شدت کو کم سے کم کر سکتا تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اسد کے آنے تک اس خبر کو راز رکھا جائے۔ اگلے روز کی بات ہے۔ سلیمان کی روانگی کے بعد جب اباکا اور یورک بھی گھومنے پھرنے نکل گئے تو مارینا اس کمرے میں پہنچی جہاں اباکا، یورک اور شیزی کولت کا سامان رکھا تھا۔ اباکا کی خورجین کھول کر مارینا اس میں سے استعمال شدہ لباس اور دوسری اشیاء نکالنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کارآمد اشیاء رکھ کر باقی فالتو چیزیں پھینک دے یا کسی مستحق شخص کو دے ڈالے۔ اباکا کے خورجین سے اس نے ایک جوڑا برفانی جوتے، 2 بوسیدہ صدریاں، ایک پھٹا ہوا کمبل، ایک زنگ آلود خنجر اور چند ٹوٹے ہوئے تیر نکالے۔ اس کے علاوہ سینے پرونے اور مرہم پٹی کا کچھ ناقابل استعمال سامان بھی تھا۔ مارینا نے اچھی طرح دیکھنے بھالنے کے بعد نتیجہ اخذ کیا کہ کمبل اور بوسیدہ صدریاں اباکا کے استعمال کی نہیں، لہٰذا وہ کسی کو دے دینی چاہیے۔ اس نے سوچا کہ کل سلیمان جب کام پر روانہ ہوگا تو وہ یہ چیزیں اسے تھما دے گی تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے ڈالے۔ اچانک مارینا نے سوچا کہ صدریوں کو دیکھ لینا چاہیے، کہیں ان میں کوئی چیز نہ رہ گئی ہو۔ اس نے صدریوں کی جیبیں ٹٹولیں تو ایک جیب میں سے تہہ کیا ہوا ایک کاغذ برآمد ہوا۔ اس کاغذ پر خون کے دھبے موجود تھے۔ مارینا بے خیالی میں کاغذ کھول کر دیکھنے لگی۔ نبیلہ نے اسے تھوڑی بہت فارسی پڑھا دی تھی اور اب وہ خوش خط لکھی ہوئی تحریر معمولی کوشش سے پڑھ سکتی تھی۔ اس کاغذ پر جو کچھ لکھا تھا وہ پڑھنے میں مارینا کو بہت دشواری پیش آئی، مگر جوں جوں وہ پڑھتی گئی اس کا رنگ زرد ہوتا چلا گیا۔ ایک عجیب سا خوف اس کی آنکھوں سے جھانکنے لگا۔ تحریر کی آخری سطور کچھ یوں تھیں: اے آوارہ بادلوں، اے کلی کلی منڈلانے والے بھنوروں، اے دل پھینک پروانوں اور اے پہاڑوں کی نادان شہزادیوں، وہ میرا ہے، صرف میرا۔ اس کے دل اور اس کی روح میں میرا آشیانہ ہے اور میری جان اور میری روح میں اس کا بسیرا ہے۔ اگر تم سب اسے دیکھنا چاہتے ہو تو میری آنکھوں سے دیکھو، صرف میری آنکھوں سے۔ آخر میں نتاشا لکھا تھا۔ یہ نام پڑھ کر مارینا کے ذہن میں انگنت وسوسے سر اٹھانے لگے۔ وہ یہ نام اس سے بیشتر بھی سن چکی تھی۔ چند روز پہلے علی نے یہ نام لیا تھا اور نبیلہ نے اباکا سے پوچھا تھا کہ یہ عورت کون ہے، تو اسد نے فوراً بات ٹال دی تھی۔ اب وہ سارا واقعہ مارینا کے ذہن میں تازہ ہو رہا تھا۔ مارینا نے کمرے کے دریچے سے باہر جھانکا۔ یہ دریچہ مکان کے پہلو میں کھلتا تھا اور یہاں سے کھیتوں کے مناظر صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ زیتون کے درخت تلے علی جھولا جھولنے میں مصروف تھا۔ مارینا نے دریچے سے آواز دے کر اسے اندر بلا لیا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ اچھلتا کودتا اندر آ گیا۔ مارینا نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور نرمی سے کہا، علی، کیا تم مجھے نتاشا کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ علی چونکا، پھر یک اس نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ کسی نے اسے نتاشا کا ذکر کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ مارینا کا چہرہ غم کے اتھاہ سمندر میں ڈوب گیا۔ وہ خالی خالی اداس نظروں سے علی کو دیکھتی چلی گئی۔ علی نے اس کی اداسی اور ناراضگی کو محسوس کیا اور کچھ پریشان سا ہو گیا۔ جھٹ اپنی قبا کے اندر سے اس نے سمرقند کا شیریں سیب نکالا اور مارینا کے ہونٹوں سے مس کرتا ہوا بولا، آپا، یہ سیب کھائیں، سلیمان بھائی جان نے لا کر دیا تھا۔ مارینا نے آہستگی سے سیب پیچھے ہٹا دیا۔ ہوشیار علی سمجھ گیا کہ اس نے اپنے جواب سے مارینا کو صدمہ پہنچایا ہے۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، آپا جان، آپ خفا نہ ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں
لیکن اسد بھائی جان کو بالکل نہ بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ مارینہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ علی نے زبردستی مارینہ کی گود میں گھستے ہوئے کہا، شہزادی نتاشا بڑی خوبصورت تھیں، اتنی پیاری کہ بہت ہی پیاری۔ اباکا بھائی جان نے ان سے شادی کی تھی۔ اس شادی میں نے بڑے مزے مزے کے پکوان کھائے تھے۔ میں ہر روز شہزادی نتاشا اور بھائی جان اباکا کے ساتھ ان کے خیمے میں سوتا تھا۔ دونوں مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، لیکن ایک روز کسی نے شہزادی کو تلوار سے مار ڈالا۔ اس روز اباکا بھائی جان بہت روئے تھے اور میں بھی بہت رویا تھا اور ہم سب بہت روئے تھے۔ پھر اباکا بھائی جان نے اپنی تلوار کا نیام توڑ کر پھینک دیا تھا اور اس وقت تک کھانا نہیں کھایا تھا جب تک شہزادی کو مارنے والے کی جان نہیں لے لی تھی۔ مارینہ سکتے کے عالم میں یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ علی بہت دیر نتاشا کی خوبیاں بیان کرتا رہا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو مارینہ لرزاں لہجے میں بولی، علی تمہیں دھوکا ہوا ہوگا، تمہارے بھائی جان نے اس عورت سے شادی نہیں کی ہوگی، وہ ایسے ہی تمہارے ساتھ سفر کر رہی ہوگی۔ علی نے کہا، نہیں آپا جان، مجھے معلوم ہے شادی کیسے ہوتی ہے۔ دلہا اور دلہن چمکدار کپڑے پہنتے ہیں، دلہن چہرے پر غازہ لگاتی ہے، سرخی لگاتی ہے اور زیور پہنتی ہے۔ لوگ ان دونوں کو مبارکباد دیتے ہیں، پھر ان کا کمرہ پھولوں اور رنگوں سے خوب سجایا جاتا ہے اور وہ دونوں رات کو اس کمرے میں اکٹھے سوتے ہیں۔ مارینہ نے کمزور لہجے میں پوچھا، کیا یہ سب کچھ تمہارے بھائی جان کی شادی پر بھی ہوا تھا؟ علی اپنی پتلی گردن زور زور سے ہلا کر بولا، اور نہیں تو کیا۔ مارینہ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کی بھیانک ترین خبر ایک بچے کی زبانی سن رہی تھی۔ اس کا دل اسے فریب دے رہا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ شاید اس بچے نے کوئی خواب دیکھا ہے یا شاید اس کے ساتھ کوئی سوچا سمجھا مذاق کیا گیا ہے۔ اس نے علی کو باہر بھیج دیا اور دل میں درد و کرب کی ناقابل برداشت لہریں چھپائے اباکا کا انتظار کرنے لگی۔ یہ منظر کراکرم کا تھا، سینکڑوں ہزاروں خیموں پر مشتمل۔ یہ عظیم الشان بستی افقتا افق پھیلی ہوئی تھی۔ دن بھر کا تھکا ماندہ سورج صحرائے گوبی کے ٹیلوں میں منہ چھپا رہا تھا۔ اس کی الوداعی کرنیں اس عظیم الشان محل کے سنہری کلسوں اور برجوں پر پڑ رہی تھیں جو خاقان اوغدائی نے حال ہی میں تعمیر کروایا تھا۔ اس محل کی خواہش خاقان کی چہیتی بیوی توراکینہ نے کی تھی اور خاقان نے اپنی قدیم روایات کو توڑتے ہوئے اس بے کراں خیمہ بستی کے بیچوں بیچ یہ شاندار عمارت کھڑی کر دی تھی۔ مشرق و مغرب کی سلطنتوں سے لوٹا ہوا بیش قیمت سامان آرائش اس محل میں یوں سجا دیا گیا تھا جیسے یہ محل نہ ہو، کوئی خوبصورت نمائش گاہ ہو۔ اوغدائی کے اس محل کی تعمیر میں چین، خطا اور خوارزم کے ہنرمند ترین کاریگروں نے حصہ لیا تھا اور اپنی شبانہ روز محنت سے اسے دنیا میں یکتائے روزگار بنا دیا تھا۔ منگول شہنشاہ نے یہ محل مہذب قوموں کی نقل پر تعمیر کرایا تھا، مگر یہ نقل اصل سے بھی بڑھ گئی تھی۔ مورخین کے مطابق اس محل کی وسعت ایک تیر کی اڑان کے برابر تھی۔ اس کے اندر مختلف جانوروں کی شکل کے طلائی مجسمے تھے جن میں شراب یا گھوڑی کا دودھ بھر دیا جاتا تھا۔ ان مجسموں سے یہ مشروب چاندی کے ظروف میں گرتے تھے۔ اس وقت خاقان اوغدائی اپنے اس نو تعمیر شدہ محل میں ایک شاندار تخت پر بڑے تکلف سے بیٹھا تھا۔ حسین کنیزیں اور خدام خدمت کے لیے دست بستہ کھڑے تھے۔ اوغدائی کی بیوی اس کے پہلو میں بڑے کروفر سے جلوہ افروز تھی۔ ایک بہت بڑے طلائی تشت میں میوہ جات کا ڈھیر لگا تھا۔ اس تشت کی ایک جانب اوغدائی اور دوسری طرف چغتائی تھا۔ چنگیز خان کے یہ دونوں عمر رسیدہ بیٹے پھلوں پر ہاتھ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ توراکینہ بھی گاہے گاہے اس گفتگو میں حصہ لے لیتی تھی۔ اتنے میں شاہی نقیب اندر داخل ہوا اور اس نے منگولوں کے مخصوص انداز میں آداب پیش کرنے کے بعد اطلاع دی کہ ملک عراق سے ایک اہم پیامبر آیا ہے اور فوراً آستانہ بوسی کی اجازت چاہتا ہے۔ خان اوغدائی نے سر کی جنبش سے اجازت دی۔ چند لمحے بعد ایک دراز قد منگول ایک پستہ قامت عراقی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ آداب پیش کر کے دونوں دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ اوغدائی اپنے منگول کارندے کو پہچانتا ہوا بولا، تنگیزی، تیرا چہرہ دمک رہا ہے،
جاویدانی آسمان کی قسم، مجھے یقین ہے کہ تو کوئی زبردست خبر لایا ہے۔ تنگیزی نے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز پھر بھی وفور مسرت سے لرز رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا بولا، اے خاقان اعظم کی روح ہم پر مہربان رہے، تیرا یہ غلام تیرے بدبخت دشمن کا کھوج لگانے میں کامیاب رہا ہے۔ اس دفعہ خاقان کی آواز میں بھی ارتعاش تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، تو نے اباکا کو ڈھونڈ نکالا ہے؟ تنگیزی نے اظہار جذبات کے لیے اپنا سر زمین سے لگا کر خاقان کو سجدہ کیا اور بولا، ہاں خاقان، چغتائی خان کی بے وفا بیوی مارینا اور اباکا اس وقت بغداد کے ایک نواحی گاؤں میں موجود ہیں۔ اباکا کے ساتھی بھی اس کے ساتھ مقیم ہیں۔ اب چغتائی خان کے لیے بھی خود پر قابو رکھنا دشوار تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، تنگیزی تفصیل سے بتا، ہمیں تفصیل سے بتا۔ یاسا کی قسم، جو ہی تیری بات ختم ہوگی ان دونوں بدبختوں کے آخری سانس کی گنتی شروع ہو جائے گی۔ توراکینا نے خاقان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ خاقان بیٹھا تو چغتائی، دراز کا تنگیزی اور عراقی بھی بیٹھ گئے۔ تنگیزی نے کہنا شروع کیا، اے خاقان محترم، تیرے حکم کے مطابق پچھلے 8 ماہ سے میرا یہ عراقی دوست دیہاتی کے بھیس میں اس مکان کی نگرانی کر رہا تھا جہاں ہم نے چغتائی کی بے وفا بیوی کا سراغ لگایا تھا۔ نہایت خاموشی اور صبر کے ساتھ ہم اس انتظار میں تھے کہ ہمارا دوسرا شکار بھی اس مکان میں پہنچے اور ہم قراقرم خبر پہنچائیں۔ آخر آج سے کوئی 1 ماہ پہلے اس ایرانی سلیمان کے گھر کچھ مہمان آئے۔ میرے اس عراقی ساتھی نے فوراً مجھے اطلاع دی کہ کچھ اجنبی مسافر سلیمان کے گھر پہنچے ہیں اور ان کی نقل و حرکت مشکوک ہے۔ ایک روز میں اپنا سر لپیٹ کر کوہڑی کے بھیس میں گاؤں پہنچا اور سلیمان کے گھر کے سامنے گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ دوپہر سے کچھ پہلے اباکا اور سردار یورک گھوڑوں پر سوار نکلے اور ایک جانب چل دیے۔ میں اباکا اور یورک کو اچھی طرح پہچان چکا تھا، مگر دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کدھر جاتے ہیں۔ وہ سرحدی علاقے کی طرف نکل گئے۔ یہاں انہوں نے گھنے درختوں میں اپنے 200-250 سپاہیوں کو ٹھہرا رکھا ہے۔ وہ سپاہیوں سے مل کر واپس گاؤں پہنچ گئے۔ 2-3 روز میں ہم نے پتہ چلا لیا کہ سلیمان کے یہ مہمان یہاں کافی دیر قیام کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں کہ ہماری واپسی تک روپوش ہو جائیں۔ میں نے اپنے 2-3 خاص کارندوں کو گاؤں میں مقرر کر دیا اور فوراً تیری طرف روانہ ہو گیا۔ خاقان اوغدائی نے کہا، تیرے عراقی ساتھیوں میں سے کوئی ایسا شخص تو نہیں جو اباکا کی موجودگی کی اطلاع خلیفہ تک پہنچا دے؟ تنگیزی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، خاقان، تیرا یہ غلام اچھی طرح جانتا ہے کہ اباکا ہمارے علاوہ بغداد والوں کا بھی مجرم ہے۔ انہیں بتانے کا مطلب تو یہ تھا کہ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس بدبخت کی ٹکا بوٹی ہو جاتی۔ بوڑھے چغتائی نے بڑے جوش سے تنگیزی کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے کہا، تو نے حق نمک ادا کر دیا، شاباش۔ خاقان اوغدائی نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، پھر ایک نہایت حسین خوارزمی کنیز کو بازو سے پکڑ کر تنگیزی کی آغوش میں پھینک دیا اور ایک دوسری کنیز عراقی کے حوالے کر دی۔ پھر کہنے لگا، جاؤ اب کھانا کھا کر آرام کرو، ہو سکتا ہے کل صبح تمہیں واپسی کے سفر پر روانہ ہونا پڑے، اور ہاں، صبح ان کنیزوں کا وزن کروا لینا، وزن کے برابر تمہیں سونا اور چاندی تول کر دے دیا جائے گا۔ تشکر کا عاجزانہ اظہار کرتے ہوئے دونوں افراد واپس چلے گئے تو اوغدائی، چغتائی اور توراکینا سر جوڑ کر گفتگو کرنے لگے۔ اب محل میں کافوری شمعیں جل اٹھی تھیں اور ان کی روشنی میں تینوں کے چہرے جوش سے تمتما رہے تھے۔ کچھ دیر بعد خاقان کی چہیتی بیوی توراکینا محل کے خادم خاص کو حکم دے رہی تھی کہ آج رات کا کھانا تمام بڑے بڑے سردار اور مصاحبین ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ محلوں میں آ جانے کے باوجود ان صحرا نشینوں کے طور اتوار نہیں بدلے تھے۔ کھانے پر وہ اب بھی وحشیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے۔ بڑے بڑے طباقوں میں گوشت کے ابلے ہوئے اور تلے ہوئے پارچہ جات رکھ دیے گئے تھے، ساتھ گھوڑی کے دودھ کے مٹکے تھے اور شراب کی سراہیاں۔ پورے محل میں لوبان و عنبر کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ایک طرف مدھر چینی موسیقی میں
نیم برہنہ چینی حسینائیں رقص غلامی میں مصروف تھیں۔ منگول سردار دانت تو گوشت میں گاڑتے تھے اور دیکھتے ان پریوش عورتوں کی جانب تھے۔ کھانے سے فراغت کے بعد اس نشست گاہ میں سنجیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ خاقان اوغدائی نے اپنی بھاری بھرکم لیکن بوڑھی آواز میں کہنا شروع کیا، اے نیلے آسمان کے بیٹوں، میں نے آج تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے دشمنوں میں سے ایک شیطان صفت دشمن کا نام ہے اباکا۔ شامانوں کا کہنا ہے کہ اس بدبخت کے جسم میں کوئی بھٹکی ہوئی لانتی روح حلول کر چکی ہے، جس کے سبب وہ ایک خطرناک درندہ بن چکا ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ اس وحشی نے قدم قدم پر ہمیں للکارا ہے، ہمارے جسم پر چرکے لگائے ہیں۔ ہم جو ریت کے ذروں کی طرح لاتعداد، پہاڑوں کی طرح بلند اقبال اور سمندر کی طرح بے قرار ہیں، اس شیطان کو اپنے جسم میں ایک زہریلے کانٹے کی مانند پیوست محسوس کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ شخص نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ روس پہنچا ہے اور اس نے ہمارے خلاف وہاں کے رئیسوں کی ہر طرح مدد کی ہے۔ روس میں ہمیں جہاں جہاں زک اٹھانا پڑی ہے وہاں وہاں اس کا ہاتھ رہا ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ روسی سرزمین سے ہماری پسپائی کی بڑی وجہ یہی شخص ہے۔ اس شخص کی زیر قیادت جنوبی روس کے چھوٹے سے قصبے کوزیلسک کے باسیوں نے ایسی پرزور اور طویل مزاحمت کی کہ ہمارے لشکریوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے بددل ہو کر بیابانوں کا رخ کر لیا۔ اے چنگیز کے باغیرت اور سرفروش بیٹوں، تمہیں یاد ہوگا کہ یہی شخص تھا جس نے کچھ برس پہلے میرے بڑے بھائی چغتائی خان کی بیوی مارینا کو بہکایا اور اسے یہاں سے لے اڑا۔ ہم اس واقعے کو کیوں کر بھول سکتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں وہ زخم تازہ ہے۔ اس زخم کے مرہم کے لیے ہم مسلسل کوشاں رہے ہیں۔ دنیا کے طول و عرض میں ہم نے ان دونوں کی تلاش کا کام جاری رکھا ہے اور کسی موقع پر ہمت نہیں ہاری۔ میرے ساتھیوں، میں تمہیں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بالآخر ہماری کوششیں رنگ لائی ہیں اور ہم ان دونوں کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آج سے تقریباً 9 ماہ پہلے ہمارے جاسوسوں نے چغتائی کی بے وفا بیوی مارینا کا سراغ لگا لیا تھا، مگر میری ہدایت کے مطابق وہ خاموشی سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے جب مارینا کا ساتھی اباکا اس تک پہنچتا اور دونوں کو اکٹھے پکڑ لیا جاتا۔ ایک صبر آزما انتظار کے بعد آخر یہ وقت آ گیا ہے۔ مارینا اور اباکا دونوں بغداد کے ایک مضافاتی گاؤں میں موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وقت ضائع کیے بغیر منگول لشکر میں سے ایک بہترین دستہ تیار کر کے خوارزم روانہ کیا جائے اور وہ خاموشی سے سرحد پار کر کے اس عراقی گاؤں سے کراکرم کے ان دونوں مجرموں کو اٹھا لائے۔ خاقان اوغدائی کے اس اعلان نے سرداروں میں جوش و خروش کی لہر دوڑا دی اور وہ پوری دلچسپی سے اس گفتگو میں حصہ لینے لگے۔ خاقان نے سرداروں سے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ لشکر کے تمام دستوں میں سے سرفروش رضاکاروں کو چن کر اس مہم پر روانہ کیا جائے، کیونکہ اباکا کو گرفتار کر لینا اتنا سہل نہیں۔ نہ صرف اس کے خطرناک ساتھی اس گاؤں میں موجود ہیں، بلکہ روسی جاں بازوں کا ایک دستہ بھی گاؤں کے نواح میں خیمہ زن ہے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتے ہوتے اس مہم کی خبر کراکرم کے طول و عرض میں پھیل چکی تھی۔ جلد ہی منگول لشکر کے نامور جنگجو خاقان اوغدائی کے زرنگار محل کے سامنے جمع ہونے لگے۔ مشعلوں کی روشنی میں ان کے چہرے جوش سے تمتما رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہجوم 400-500 نفوس تک پہنچ گیا۔ خطرناک چہروں اور قوی جسموں والے یہ منگول اپنے اپنے دستوں کے مانے ہوئے جنگجو تھے۔ ایک زمانہ ان کی کاٹ کا لوہا مان چکا تھا اور اب وہ سب کے سب اس مہم میں حصہ لے کر اپنی شہرت کو 4 چاند لگانا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک اس کار خیر میں شرکت کر کے وہ نہ صرف نیلے آسمان کو خوش کر سکتے تھے، بلکہ اباکا جیسے دشمن کی گرفتاری کا انعام ان کی زندگیاں سنوار سکتا تھا۔ ہر رضاکار کی تمنا تھی کہ اسے اس مہم کے لیے منتخب کیا جائے۔ خاقان اوغدائی بذات خود رضاکاروں کے چناؤ میں مصروف تھا۔ اتنے میں چغتائی خان خطرناک صورت والے چوڑے چکلے منگول کو لیے وہاں پہنچا۔ اس نے خاقان سے اس منگول کا تعارف کراتے ہوئے کہا،
خاقان محترم، اس جوان رانا کا نام نویان ہے۔ یہ اس سردار بوغالی کا بیٹا ہے جسے آج سے 9 برس پہلے اباکا نے کوہ سیاح پر ہلاک کر ڈالا تھا۔ بعد میں بوغالی کے بڑے بیٹوں ایریان اور داریان نے بھی اباکا سے لڑتے ہوئے جان دی تھی۔ بوغالی کا یہ بیٹا مدت سے انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، بارہا مجھ سے درخواست کر چکا ہے کہ میں اسے اباکا تک پہنچنے کا راستہ بتاؤں۔ میں آج تک اسے صبر کی تلقین کرتا رہا ہوں، مگر میرا خیال ہے کہ اب اس کی خواہش پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ خاقان نے نویان کو پہچانتے ہوئے کہا، یہ وہی نوجوان ہے نا جس نے گئے برس 3 سفید پہلوانوں سے خالی ہاتھ مقابلہ کیا تھا اور انہیں ہلاک کر ڈالا تھا؟ چغتائی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں خاقان، اور آپ نے اسے 1000 دستے کا سالار بنانے کے علاوہ اپنی پیش قبض انعام دی تھی۔ نوجوان منگول نے فوراً لبادے میں ہاتھ ڈال کر ہیروں سے مرصع پیش قبض خاقان کے سامنے کر دی۔ خاقان سر ہلاتا ہوا بولا، چغتائی، تو نے تو میری مشکل آسان کر دی۔ اگر صوبدائی بہادر، کویوک یا بودی وغیرہ میں سے کوئی یہاں ہوتا تو میں اسے اس مہم کا کماندار مقرر کر دیتا، مگر تم جانتے ہو وہ سب روس کی مہم پر ہیں۔ میرا خیال ہے اس صورتحال میں یہ نوجوان اس ذمہ داری کے لیے موزوں رہے گا۔ یہ بہادر اور سمجھدار بھی ہے، اور اس کے سینے میں وہ آگ بھی روشن ہے جو انسان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ میں اس نوجوان کو خوارزم جانے والے دستے کا سالار مقرر کرتا ہوں۔ اوغدائی کے اعلان پر نویان کی چمکتی آنکھوں کی لپک کچھ اور تیز ہو گئی۔ اس نے رکوع کے انداز میں جھک کر خاقان کا شکریہ ادا کیا اور تن کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ خاقان ایک بار پھر رضاکاروں کے انتخاب میں مصروف ہو گیا۔ رات خاموش تھی، مگر صحرائے گوبی کی گود میں کراکورم جاگ رہا تھا۔ اسی شب کراکورم سے سینکڑوں میل دور عراق کے اس سرحدی گاؤں میں زیتون کے ایک پیڑ تلے اباکا اور مارینا کھڑے تھے۔ مدھم چاندنی میں ان کے سائے ایک دوسرے سے بغل گیر تھے، مگر وہ خود فاصلے پر کھڑے تھے۔ مارینا کی تیز سرگوشی فضا میں ابھری، اباکا، مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے۔ آپ نے نتاشا نامی اس روسی شہزادی سے شادی کی تھی یا نہیں؟ اباکا بولا، مارینا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ مارینا نے اس کی بات کاٹی، مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، شادی کی تھی یا نہیں؟ اباکا نے سر جھکایا، کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور مستحکم لہجے میں بولا، ہاں مارینا، میں نے شادی کی تھی۔ لبوں تک آنے والی ایک سسکی کو مارینا نے بامشکل روکا اور منہ پھیر کر گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اباکا مارینا مارینا کہتا ہوا اس کے عقب میں گیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے تو وہ دوڑنے لگی اور دوڑتے دوڑتے گھر میں گھس گئی۔ اباکا کچھ دیر مایوسی کے عالم میں وہاں کھڑا رہا، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ گھر کے اندر چلا گیا۔ اگلے روز نبیلہ دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر مارینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں سلیمان، یورپ اور علی نے بھی باری باری کوشش کی، مگر مارینا باہر نہیں آئی۔ اس نے اندر ہی سے کہہ دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ دوپہر کے بعد نبیلہ رو رو کر مارینا سے باہر آنے کو کہتی رہی، مگر وہ شاید منہ سر لپیٹ کر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نبیلہ کو روتے دیکھ کر اباکا بے قرار ہو گیا۔ وہ دروازے پر پہنچا، مارینا کو مخاطب کر کے پہلے 1-2 جملے غصے میں کہے، مگر جب کوئی جواب نہیں آیا تو نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، یہاں تک کہ اندر سے مارینا کی آنسوؤں میں بھیگی ہوئی اور کرراہتی ہوئی آواز آئی۔ وہ غصے میں کہہ رہی تھی، یہاں سے چلے جاؤ، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو، مجھے کسی سے بات نہیں کرنا۔ رات تک وہ سب سخت پریشان رہے۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو اباکا نے سوچا کہ دروازہ توڑ کر اندر چلے جانا چاہیے، مگر نبیلہ اور سلیمان کا خیال تھا کہ اس طرح آپا اور ناراض ہو جائے گی۔ اتنے میں گھر سے باہر آہٹ ہوئی اور انہیں ایک ایسا چہرہ دروازے پر نظر آیا جس نے ان کی ساری پریشانیاں دور کر دیں۔ وہ اسد تھا۔ اس کے مسکراتے ہوئے چہرے نے ان کی مایوسی کو بھاپ کی طرح اڑا دیا۔ سلام دعا کے بعد اسد نے بتایا کہ اس کی بیوی ہاجرہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ سب لوگوں سے ملنے کے لیے بہت بے تاب ہے۔ وہ اپنے سفر کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتانا چاہتا تھا،
مگر ان کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے اباکا سے پوچھا۔ جواب میں علی بولا، آپا جان نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے اور کل رات سے باہر نہیں نکلی۔ ابھی آپا نبیلہ زور زور سے رو رہی تھیں۔ اسد نے ان سب کے چہرے دیکھے اور پھر جلد ہی بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ خود کلامی کے انداز میں بولا، یہ سب کیسے ہوا؟ تب اس کی نگاہیں علی کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ معصومیت سے سر جھکائے زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ اسد یہ کہتے ہوئے اٹھا اور دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے بند دروازے پر دستک دی، پھر بولا، مارینا، میں اسد ہوں، دروازہ کھولو۔ مارینا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مارینا بہن، دروازہ کھولو، اسد نے دوسری بار کہا تو اندر سے مارینا کی دبی دبی سسکیاں سنائی دیں۔ پھر یہ سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ اس کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا تھا اور وہ رو رہی تھی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اسد اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے بتانے لگا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی مجبوری ہے جس کے سبب ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ تم دروازہ کھولو تو میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں کہ یہ سب کیوں ہوا۔ سب کا خیال تھا کہ اب کنڈی کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دے گی اور مارینا دروازہ کھول دے گی، مگر کنڈی کی آواز کی بجائے مارینا کی شکستہ آواز سنائی دی۔ وہ فریاد کے لہجے میں کہہ رہی تھی، اسد، باخدا میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، مجھے اس وقت تنہا چھوڑ دو، میں صبح تم سے بات کروں گی۔ اسد نے اسے زیادہ زج کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اباکا وغیرہ سے کہا کہ وہ آرام کر رہی ہے، صبح میں خود اس سے بات کروں گا۔ مگر وہ صبح کسی اور ہی رنگ سے طلوع ہوئی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسد نے مارینا کو جگانا چاہا تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اسد کے ہاتھ کا دباؤ پا کر دونوں پٹ واہ ہو گئے۔ اسد اندر داخل ہوا تو مارینا کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس نے سمجھا شاید صحن میں ہے۔ وہ جلدی جلدی سارے گھر میں گھوم گیا، پھر دوبارہ مارینا کے کمرے میں پہنچا اور آثار دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ مارینا یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ لکڑی کا ایک صندوق جس میں مارینا کے 5 جات تھے کھلا پڑا تھا اور کمرے کی وہ اگبی کھڑکی بھی کھلی تھی جسے اندر سے بند ہونا چاہیے تھا۔ اچانک آہٹ ہوئی۔ اسد نے گھوم کر دیکھا تو اسے اباکا کا افسردہ چہرہ نظر آیا۔ وہ ابھی ابھی کمرے میں آیا تھا اور بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسد نے غمگین لہجے میں کہا، اباکا، بہت برا ہوا، مارینا ہم سے خفا ہو کر چلی گئی ہے۔ اباکا نے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں اسد، یہ تو ہونا ہی تھا، میں نے اس کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے؟ اسد نے کہا، اباکا، اتنا بددل ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اسے ڈھونڈتے ہیں، مجھے یقین ہے میں اسے سمجھانے میں کامیاب رہوں گا۔ اباکا بولا، اسد، مجھے شک ہے کہ اس دفعہ تم ایسا نہ کر سکو گے، وہ ہماری توقع سے بڑھ کر خفا ہے۔ اسد نے اباکا کو تسلی دی اور اسے ساتھ لے کر صحن میں آ گیا۔ انہوں نے یورک کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھی ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ اب نبیلہ اور شیزی کولت بھی مارینا کی غیر موجودگی سے آگاہ ہو چکی تھیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ سلیمان انہیں تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ علی حیران سے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ شاید اسے احساس تھا کہ اس افراتفری میں اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے۔ اسد، اباکا اور یورک دیہاتیوں کے بھیس میں سارا دن گاؤں اور بستی بستی گھومتے رہے، مگر انہیں مارینا کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ دوپہر سے شام اور پھر رات ہو گئی۔ وہ گھر آ کر چند گھڑیوں کے لیے سوئے اور الگ صبح پھر تلاش کے کام میں لگ گئے۔ اس روز ساپہر کو اباکا تھکا ہرا ایک شفاف ندی کے کنارے بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر آج بھی مارینا نہیں ملی تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ وہ یہاں موجود نہیں اور غالباً بغداد پہنچ چکی ہے۔ ان تینوں کا اس کی تلاش میں باہر جانا نہایت خطرناک تھا۔ وہ کسی بھی وقت شناخت کیے جا سکتے تھے، مگر گرفتاری کے خوف سے وہ مارینا کی تلاش کیسے ختم کر سکتے تھے؟ یقینی بات تھی کہ کل ان تینوں کو شہر کا رخ کرنا ہوگا۔ اباکا انہی سوچوں میں گم تھا جب عقب سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا ایک محنت کش دیہاتی نظر آتا تھا۔ اباکا سے کہنے لگا، میں اسی گاؤں کا ہوں جہاں تم مہمان ٹھہرے ہوئے ہو، مجھے معلوم ہے تمہارے گھر کی خاتون کہاں ہے۔ اباکا جیسے اچھل پڑا۔ دیہاتی اس کی بے قراری پر زیر لب مسکرایا اور بولا،
وہ اس وقت بغداد کے محلہ کرہ ابی شہم کی ایک سرائے میں موجود ہے۔ اگر اسے کھونا نہیں چاہتے تو فوراً شہر روانہ ہو جاؤ۔ سرائے کے مالک کا نام عبد الرحمن بن ہاشم ہے۔ وہ بڑا مہربان شخص ہے۔ وہ رات گئے تک سرائے ہی میں موجود رہتا ہے۔ اگر تم نصف شب تک بھی سرائے میں پہنچ گئے تو وہ وہاں تمہیں اونگتا ہوا ملے گا، اس سے مل لینا۔ اباکا نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ اس سرائے میں ٹھہری ہوئی ہے؟ دیہاتی نے کہا، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں اس سرائے میں بکریوں کا دودھ فروخت کرنے جاتا ہوں۔ تم اس طرح باتوں میں وقت ضائع مت کرو۔ سرائے سے قافلے نکلتے رہتے ہیں، یہ نہ ہو کہ خاتون بھی کسی قافلے کے ساتھ آگے روانہ ہو جائے۔ اباکا کو وہ دیہاتی کچھ مشکوک سا لگ رہا تھا، مگر یہ موقع نہیں تھا کہ وہ اسے کھوجنے کی کوشش کرتا۔ اس لیے وہ دیہاتی سے مزید معلومات حاصل کرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی روانگی کے بعد دیہاتی جوار کے کھیتوں میں داخل ہو گیا۔ وہاں ایک اور دیہاتی چھپا بیٹھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کھیت میں چھپا ہوا دیہاتی بولا، تم اس کے ساتھ ہی چلے جاتے۔ دوسرے دیہاتی نے کہا، ہمیں کیا ضرورت ہے ہلکان ہونے کی، وہ بہت ہوشیار شخص ہے، عورت کو لے کر ہی آئے گا۔ پہلے دیہاتی نے کہا، خدا کرے استاد مشہدی اور وہ دراز قد منگول کراکرم سے جلدی لوٹ آئیں، نگہبانی کی ذمہ داری نے تو میری کمر توڑ دی ہے۔ دوسرا بولا، کمر ٹوٹے گی تو نصیب جڑے گا۔ دونوں عیاری سے مسکرانے لگے۔ اباکا جان ہتھیلی پر لیے شہر بغداد میں داخل ہوا تو 20 لاکھ انسانوں پر مشتمل اس عظیم الشان بستی کے ہنگامے نیند کی آغوش میں پناہ لے چکے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی دل نواز حسینہ تڑپتے مچلتے جذبوں پر پلکوں کے پردے گرائے شباب کی نیند سو رہی ہے۔ یہ بغداد نہیں سو رہا تھا، ایک بہت بڑا فتنہ سو رہا تھا، ایک قیامت محو خواب تھی۔ رنگ و نور اور سوت و آہنگ کا ایک طوفان تھا جو اس بھیگی رات میں کچھ گھڑیوں کے لیے تھم گیا تھا۔ بغداد کی فضا میں پہنچتے ہی اباکا کو بھولی بسری یادوں نے آ گھیرا۔ اسی بغداد میں کہیں اس کے بدترین دشمن ابن یاشر، مسلم بن داؤد اور عبداللہ مشہدی رہتے تھے، اور یہی شہر اس کی کچھ عزیز ہستیوں کا مسکن بھی تھا۔ ان ہستیوں میں ایک فاطمہ بھی تھی، وزیر داخلہ عبد الرشید کی اکلوتی بیٹی، جسے اس نے عین شادی کی رات اغوا کر لیا تھا اور کئی روز یرغمال رکھنے کے بعد بحفاظت چھوڑ دیا تھا۔ وہ خوبصورت اور معصوم فاطمہ بھی اسی شہر بغداد کی کسی حویلی میں اپنے محبوب شوہر کے ساتھ محو خواب تھی۔ یادوں کی بھول بھلائیوں میں الجھتا اباکا چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سفر کرتا کرہ ابی شہم کی طرف بڑھتا رہا۔ بغداد کی ان قدیم تنگ و تاریک گلیوں میں کسی بڑے خطرے سے مٹبھیڑ کا امکان نہیں تھا۔ ہاں، ایک دو مقامات پر اسے بڑی شاہراہوں کو قطع کرنا تھا، اور وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ حتی الامکان خون ریزی سے باز رہے گا، اور اگر کسی محافظ نے اس سے الجھنا چاہا تو اسے دلیل سے مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اسے فوراً اباکا کی حیثیت سے پہچان لیا جائے۔ بہرحال کرہ ابی شہم کے سنسان کوچوں میں نصف شب کی نوبت گونج رہی تھی جب وہ سرائے رحمان میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اباکا نے اندازہ لگایا کہ یہ سرائے شہر کے چند بڑے سرائے خانوں میں ہوگا۔ ایک طویل دالان سے گزر کر اباکا ایک وسیع کمرے میں پہنچا۔ لکڑی کے بوسیدہ تخت پر ایک تنومند بارے شخص اونی نمدہ لپیٹے بیٹھا تھا اور شاید دن بھر کی کمائی ہوئی اشرفیاں شمار کر رہا تھا۔ اباکا کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ اباکا نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، یا شیخ، سیاہ شال اوڑھے ہوئے ایک خاتون کل شب آپ کے سرائے میں اتری ہے، اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ سرائے کے مالک نے اسے پہلے تو سر سے پاؤں تک گھورا، پھر اپنی بھاری بھرکم آواز میں صاف انکار کر دیا کہ کوئی ایسی خاتون یہاں پہنچی ہے۔ جلد ہی اباکا نے اس کی باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے۔ غالباً یا تو مارینا نے اسے افشائے راز سے منع کر رکھا تھا، یا سرائے کے مالک کو خدشہ تھا کہ مسافر کے متعلق بتانے سے اس کا مالی نقصان ہوگا۔ اباکا کا دل چاہا کہ اس دروغ گو کا ٹیٹوا دبا کر سب کچھ معلوم کر لے، مگر پھر اس نے حکمت سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ لبادے میں ہاتھ ڈال کر تھیلی نکالی اور مٹھی بھر دینار اس کے سامنے ڈال دیے۔ دیناروں نے کام دکھایا اور جلد ہی
عبد الرحمن بن ہاشم راہ راست پر آ گیا۔ اس نے انکشاف کیا کہ مذکورہ خاتون علی صبح ایک کارواں کے ساتھ بصرہ روانہ ہونے والی ہے۔ وہاں سے بحری جہاز میں سوار ہو کر اسے ہندوستان کی طرف چلے جانا ہے۔ عبد الرحمن نے بتایا کہ اس نے بصرہ کے ایک ہوشیار سوداگر سے اس کی ملاقات کروائی ہے۔ اس سوداگر نے ذمہ اٹھایا ہے کہ وہ خاتون کو بحفاظت بحری جہاز میں سوار کرا دے گا۔ اس کے عوض خاتون اسے معقول رقم دے گی۔ اباکا یہ سب کچھ سن کر حیران ہو رہا تھا۔ مارینا اس قدر آگے نکل جائے گی اسے گمان تک نہ تھا۔ واقعی اگر آج رات اسے دیر ہو جاتی تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اباکا سرائے کے ایک بند کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے مارینا نے دریافت کیا۔ عبد الرحمن بن ہاشم پاس ہی کھڑا تھا۔ اباکا کے اشارے پر اس نے جواب دیا، میں ہوں۔ مارینا نے دروازہ کھول کر جھری میں سے جھانکا۔ اباکا اسے تیزی سے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ مارینا نے پہلے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر ادھ کھلے دروازے سے نکل جانا چاہا، مگر اباکا اتنی دیر میں دروازہ بند کر چکا تھا۔ مارینا ایک آہ بھر کر مسہری پر گر گئی اور اوڑھنی میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اباکا پاس بیٹھا بہت دیر تک انتظار کرتا رہا۔ آخر رو رو کر مارینا کا جی کچھ ہلکا ہوا تو اس نے اسے مخاطب کرنا چاہا، مگر بار بار کی کوشش کے باوجود مارینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اباکا دھیمے لہجے میں دھیرے دھیرے اپنی ان مجبوریوں کی رویداد سنانے لگا جن کے سبب اسے بے وفائی کا ایک تلخ گھونٹ پینا پڑا تھا۔ اس نے ایک ایک بات، ایک ایک احساس اور کیفیت کھول کر بیان کی، کوئی چیز بھی نہیں چھپائی، سارا بوجھ اتار پھینکا۔ مارینا سنتی رہی اور اپنی جھیل سی گہری آنکھوں کے موتی لٹاتی رہی۔ وہ حسن اور سوگواری کا ایک ایسا نادر مجسمہ نظر آ رہی تھی جسے روب اور وقار کی مقدس دھند نے چشم زمانہ سے یوں چھپا رکھا تھا کہ وہ پل بھر میں حقیقت اور پل بھر میں افسانہ معلوم ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی آسمانی مخلوق تھی جو ایک داستان عشق کا کردار بننے کے لیے اس دنیا میں آئی تھی اور اب سوچ رہی تھی کہ اس نے یہاں آ کر کیا کھویا اور کیا پایا۔ اپنی صفائی پیش کرنے کے بعد اباکا نے التجا کا لہجہ اختیار کیا اور بولا، مارینا، سلطان محترم کی جدائی کے بعد میں آدھا رہ گیا تھا۔ اگر اب تم نے بھی منہ پھیر لیا تو میں شاید ختم ہو جاؤں گا۔ تمہارے بغیر اباکا ایک بے جان لاشے کا نام ہوگا۔ میں کھلے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور تمہارا دل دکھا کر میں نے جو جرم کیا ہے اس پر تہہ دل سے شرمندہ ہوں۔ رات پل پل سرکتی رہی اور اباکا اپنی زندگی کو منانے کی کوشش میں مصروف رہا، مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ مارینا جو اباکا کو پہچانتی تھی اور اس پر جان نچھاور کرتی تھی مر چکی ہے، اپنی آخری سانس سے بھی فرشتہ اجل کو سونپ چکی ہے۔ یہ آرزوؤں کے جنگل میں ہانپتی ہوئی کوئی اور عورت ہے جس کا دم اباکا کی موجودگی سے گھٹ رہا ہے۔ آخر وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، اباکا، میں سب کچھ سن چکی ہوں، تمہاری ہر بات سمجھ چکی ہوں، لیکن میں واپس نہیں جا سکتی۔ میری واپسی کا خیال دل سے نکال دو۔ اباکا آزردگی سے بولا، مارینا، کیا یہ میرے بس میں ہے؟ مارینا نے کہا، کچھ باتیں میرے بس میں بھی نہیں۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اباکا، خدا کے واسطے یہاں سے چلے جاؤ۔ مارینا کے ہونٹوں سے نفرت کا لفظ سن کر اباکا کا چہرہ چراغ مزار کی طرح بجھ گیا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر بولا، مارینا، ٹھیک ہے، تمہیں اپنے دل پر اختیار نہیں، مگر میں تمہیں اس طرح بھٹکنے نہیں دوں گا۔ میرے ساتھ واپس چلو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی بات پر تمہیں مجبور نہ کروں گا۔ مارینا روتے روتے بولی، مجھے اب کسی کے وعدے پر اعتبار نہیں رہا۔ اباکا بولا، میں تیری قسم کھاتا ہوں مارینا، کبھی تجھ سے کوئی سوال نہ کروں گا، مگر اس طرح خود کو دربدر نہ کرو۔ وہ بہت دیر اپنی بات پر اصرار کرتا رہا۔ آخر مارینا نے کہا، تم مجھ سے کوئی سوال نہ کرو گے، مگر دوسرے تو کریں گے، نبیلہ کرے گی، یورک اور اسد کریں گے، مجھے تم سے شادی پر مجبور کیا جائے گا، اپنی اپنی محبت کے واسطے دیے جائیں گے، اپنا اپنا حق جتایا جائے گا، اور آخر میں مجبور کر دی جاؤں گی ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنے پر جو میری پہلی اور آخری محبت کا قاتل ہے۔
جس کے ساتھ میں قراقرم سے اس لیے آئی تھی کہ وہ مجھے دجلہ کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر دے گا جس میں وہ صرف میرا ہوگا، جس کی خوابگاہ میں چنگیز زادوں کی طرح بیویوں اور کنیزوں کے ریوڑ نہیں ہوں گے، جس کے دل پر صرف اور صرف میری حکومت ہوگی اور جس کی باہوں میں صرف اور صرف میرا جسم سمائے گا۔ نہیں اب آقا، میں خود کو اتنا رسوا نہیں کر سکتی، میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ اب آقا ویران آنکھوں سے دیر تک اس کا ملیح چہرہ دیکھتا رہا، پھر بولا، میری ایک آخری خواہش مان لو مارینا، اس گھر میں واپس چلی جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ گھر چھوڑ دوں گا اور کبھی تمہیں اپنی صورت نہیں دکھاؤں گا۔ تم عورت ہو، بے سہارا بھٹکو گی تو یہ زمانہ تمہیں بے حد ستائے گا۔ میں مرد ہوں، کہیں نہ کہیں ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گا۔ اس گھر کی تمہیں مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ مارینا نے اباکا کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ بولی، تمہیں دیکھ کر تم سے محبت کرنے کی غلطی میں نے کی تھی، اس کی سزا بھی مجھے ملنی چاہیے۔ اباکا نے کہا، مارینا، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تم اس وقت جذبات کے دھارے میں بہہ رہی ہو، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو۔ میں تمہیں غور و فکر کے لیے پورا موقع دیتا ہوں۔ میری مجبوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سارے معاملے کو ایک بار پھر جان بوجھ لو۔ یہ کہتے ہوئے اباکا نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا اور سرائے کے مالک عبد الرحمن کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی، بغداد جا گیا، زندگی رواں دواں ہو گئی۔ اباکا سرائے کے ایک گوشے میں بیٹھا قسمت کے فیصلے کا انتظار کرتا رہا۔ جب دوپہر کی نوبت گونجی تو وہ اٹھا اور مارینا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے مسحری پر خاموش بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر بھی اس کے جسم میں کوئی حرکت نمودار نہ ہوئی۔ اباکا نے دھڑکتے دل سے پوچھا، مارینا، کیا تمہارے دل میں میرے لیے کچھ رحم پیدا ہوا؟ مارینا نے کہا، میں کہہ چکی ہوں، مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں۔ اباکا نے آخری کوشش کے طور پر کہا، کیا تم سلطان جلال کے قائم کیے ہوئے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر رہی ہو؟ مارینا بولی، اباکا، یہ رشتہ میں نے ختم نہیں کیا، اور اگر تم لوگوں کے مجبور کرنے پر میں یہ شادی کر بھی لوں گی تو باخدا تمہیں کبھی ایک شوہر کی محبت اور احترام نہ دے سکوں گی۔ مارینا کے فیصلہ کن الفاظ نے اباکا کے چہرے پر ایک پرعزم سختی پیدا کر دی۔ وہ بولا، اگر تمہارا آخری فیصلہ یہی ہے تو میرا بھی ایک آخری فیصلہ ہے۔ میں آج ہی بغداد سے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی سے بھی جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب تمہارے گھر لوٹنے یا نہ لوٹنے سے میرے اس فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم میری خاطر وہ گھر نہ چھوڑو اور واپس چلی جاؤ۔ یہ تم سے میری زندگی کی آخری درخواست ہے اور مجھے امید ہے تم اسے ٹھکراؤ گی نہیں۔ میں سرائے کے مالک عبد الرحمن کو ہدایت کر چکا ہوں، وہ تمہیں باحفاظت اسد اور سلیمان تک پہنچا دے گا۔ چند روز بعد میں سلیمان کے پتے پر ایک نامہ ارسال کر دوں گا جس میں اسد اور یورق کو بتا دوں گا کہ مجھے ہنگامی طور پر عراق سے باہر جانا پڑا ہے اور وہ میری تلاش میں وقت ضائع نہ کریں۔ ایک لمحہ رک کر اباکا نے آنکھوں میں امڑنے والے آنسوؤں کو روکا، پھر رندھے ہوئے گلے کو صاف کر کے بولا، مارینا، علی کا خیال رکھنا، وہ مجھ سے بڑا انس رکھتا ہے۔ کوشش کرنا کہ وہ مجھے بھول جائے، وہ بہت کمزور ہے، تم لوگ اس کی خوراک کا دھیان رکھنا۔ پھر اباکا نے مارینا پر الوداعی نگاہ ڈالی۔ وہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ خدا حافظ۔ اباکا کے ہونٹوں سے ایک کراہتی ہوئی آواز بلند ہوئی اور وہ دھیمے قدموں سے دروازے کی طرف مڑا، جیسے کوئی جواری اپنا سب کچھ ہار کر شکستہ و دل گرفتہ گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے چل رہا تھا، جیسے اسے امید ہو کہ اس کی محبوبہ اب بھی اسے روک لے گی، اس کا دل موم ہو جائے گا اور وہ بے تابانہ اٹھ کر اس کا دامن تھام لے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ سست قدموں سے چلتا گیا اور دروازہ پار کر کے باہر آ گیا۔ شاید اباکا فوراً بغداد چھوڑ دیتا، مگر ابھی یہاں اسے ایک کام اور کرنا تھا۔ اسے سلطان جلال کے مبینہ قاتل عبداللہ مشہدی کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا اور وہ یہ کام نمٹا دینا چاہتا تھا۔
تاکہ پھر کبھی اسے اس شہر بے وفا کا رخ نہ کرنا پڑے۔ سرائے رحمان سے نکلنے کے بعد وہ کچھ دیر بے مقصد بغداد کی بھری پوری سڑکوں پر گھومتا رہا، اس گلشن رنگ و بو میں آوارہ پتے کی طرح ڈولتا رہا۔ آخر جب شام کی شفق رنگ دلہن بغداد کی گود میں اتری اور اس کا لمس پا کر شہر کی جبین پر ستارے جگمگائے تو اباکہ نے خود کو عمرہ کے محلے میں قصر خلد کے نواح میں پایا۔ ایک جگہ رک کر اس نے ایک ڈیوڑی پر کھڑے دربان سے مسلم بن داؤد کا پوچھا تو دربان نے اس کی خستہ حالت پر ایک نگاہ غلط ڈالی اور بھویں چڑھا کر بولا، میں اس سے پہلے اسی بخیل کا ملازم تھا۔ کمبخت خادموں کی تنخواہیں شیر مادر کی طرح پی جاتا ہے۔ وہ سامنے والی گلی سکنہ العروس کہلاتی ہے، اس میں دائیں طرف چوتھی حویلی داؤد کی ہے۔ اباکہ تھوڑی ہی دیر بعد داؤد کے گھر کے سامنے اس کے دربان سے بات کر رہا تھا۔ اباکہ کی خستہ حالی دیکھ کر دربان کی تیوریاں چڑھ گئی تھیں اور وہ کسی صورت اباکہ کا پیغام اپنے مالک تک پہنچانے کو تیار نہیں تھا۔ اس دوران کسی نے بالائی منزل کے دریچے سے جھانکا اور نیچے گلی میں گرتے گرتے بچا۔ یہ مسلم بن داؤد ہی تھا۔ چند لمحے بعد ڈیوڑی میں بھاگتے قدموں کی آواز آئی، پھر لرزتا کانپتا مسلم بن داؤد اباکہ کے سامنے پہنچ گیا۔ اباکہ کے بدبودار لباس کی پرواہ کیے بغیر پہلے تو اس نے بغلگیر ہونے کی کوشش کی، پھر نہایت عقیدت سے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر مصافحہ کیا اور دربان کو ایک طرف دھکا دیتا ہوا اسے ڈیوڑی میں لے آیا۔ ساتھ ساتھ وہ اہلاً و سہلاً مرحبا بھی پکار رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی نہایت شیطابی سے حرکت کر رہی تھی۔ اباکہ سے مسلم بن داؤد کی آخری ملاقات خوارزم کی سرحد پر ہوئی تھی، جب اباکہ داؤد اور وزیر خارجہ ابن یاشر کو رسیوں میں جکڑ کر ایک ویران مکان میں چھوڑ گیا تھا۔ اس واقعے کو قریباً 1.5 برس گزر گیا تھا اور داؤد اس وقت کے مقابلے میں اب کافی فربا نظر آ رہا تھا۔ وہ اباکہ کو اتنے احترام سے نشست گاہ میں لایا جیسے وہ کوئی شہنشاہ ہو اور داؤد ادنا غلام، لیکن اباکہ جانتا تھا اس احترام میں محبت کا شائبہ تک نہیں، صرف خوف ہے جو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ رات گئے تک داؤد اباکہ کی خدمت گزاری میں بچ گیا۔ اس کے تمام خادم اور کنیزیں اباکہ کی آنکھ کے ایک اشارے کے منتظر رہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اباکہ نے اچانک مسلم بن داؤد کی گردن پکڑ لی۔ وہ کسی کبوتر کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ دہشت زدہ نگاہیں اباکہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ اباکہ نے سرد لہجے میں کہا، داؤد، اس دفعہ کوئی فریب دینے کی کوشش نہ کرنا، میں پہلے ہی موڑ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، یہ نہ ہو اپنے ساتھ تجھے بھی لے مروں۔ مسلم بن داؤد خدا رسول کے واسطے دینے کے بعد اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھانے لگا کہ وہ اب اباکہ سے دھوکہ کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ اباکہ نے اس کی گردن چھوڑتے ہوئے کہا، میں یہاں بدنام قاتل عبداللہ مشہدی کی تلاش میں ہوں اور اس تلاش میں مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ تم جانتے ہو میں بغداد میں کھلے بندوں نہیں پھر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نہایت رازداری سے اپنے وسائل استعمال کر کے عبداللہ مشہدی کا سراغ لگاؤ۔ مسلم بن داؤد نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ قریباً 2 ہفتے اباکہ مسلم بن داؤد کی شاندار حویلی میں مقیم رہا۔ داؤد اس کے حکم کے مطابق تندہی سے عبداللہ مشہدی کی تلاش میں لگا رہا۔ اس سلسلے میں وہ کئی مشکوک افراد کو پکڑ کر حویلی میں بھی لایا، مگر مشہدی کے بارے میں اس کے سوا اور کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ کوئی 1.5 ماہ پہلے اسے تنگیزی نامی ایک دراز قد منگول کے ساتھ خوارزم کی سرحد میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ بغداد میں کہیں نظر نہیں آیا۔ داؤد اباکہ سے اس قدر مرعوب تھا کہ وہ مشہدی کی نایابی کو بھی اپنی ہی غلطی سمجھ رہا تھا اور اٹھتے بیٹھتے اباکہ سے معذرت کرنے لگتا تھا، مگر اس کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا جیسے اباکہ کی میزبانی کے لطف نے اسے سرشار کر رکھا ہے۔ چند ہی روز میں بیچارے کی ساری زائد چربی پگھل گئی تھی اور آنکھیں اندر دھنس گئی تھیں۔ آخر اباکہ سوچنے لگا کہ مجھے اس کی جان چھوڑ دینی چاہیے، مگر اس کی جان چھوڑنے سے پہلے اباکہ کو اپنی اگلی منزل کا تعین کرنا تھا۔ شواہد سے اندازہ ہوتا تھا کہ عبداللہ مشہدی خوارزم میں داخل ہوا ہے، لہٰذا اباکہ کی اگلی منزل خوارزم ہی ہو سکتی تھی۔ وہ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا، مگر ایک کانٹا ہر وقت دل میں چبھتا رہتا تھا۔ وہ بغداد چھوڑنے سے پہلے ایک بار اس گھر کو دیکھنا چاہتا تھا جہاں مارینہ، اسد اور علی رہتے تھے۔ وہ بے خواب راتوں میں بستر پر پڑا سوچتا
کہ وہ چھپتا چھپاتا اس گاؤں میں جائے گا، پھر کسی کھیت میں چھپ کر بیٹھ رہے گا۔ اس کھیت سے سلیمان کا گھر نظر آتا ہوگا۔ جب صبح ہوگی تو علی گھر سے باہر نکلے گا اور زیتون کے نیچے جھولا جھولنے لگے گا۔ وہ اسے جی بھر کر دیکھے گا۔ پھر ہو سکتا ہے مارینا بھی کسی کام سے باہر نکلے۔ وہ آخری بار اس کے حسین چہرے کا دیدار کرے گا۔ اسے اطمینان ہو جائے گا کہ وہ اپنوں میں پہنچ گئی ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ پھر وہ ہر فکر سے آزاد ہو کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے گا اور دور، بہت دور نکل جائے گا۔ شاید اس کی ان سوچوں میں کہیں یہ امید بھی چھپی بیٹھی تھی کہ ممکن ہے ایک بار پھر اس گاؤں کا رخ کرنے سے روشنی کی کوئی کرن نمودار ہو جائے، لیکن کبھی کبھی وہ اس خیال کو بالکل دل سے نکال دیتا اور سوچتا کہ زندگی بھر مڑ کر نہیں دیکھے گا، جو پیچھے رہ گیا اسے بھول جائے گا۔ اسی کشمکش کے دوران وہ روانگی کی تیاری بھی کر رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب قراقرم کے افق سے نمودار ہونے والا سرخ طوفان عراق کی سرحد پر پہنچا۔ وہ دنیا کی بہترین فوج سے چنے ہوئے 400 خونخوار جنگجو تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے دل میں ایک ہی امنگ تھی، اباکا کی زندہ یا مردہ گرفتاری۔ یہ 400 انسان نہیں تھے، 400 خونی درندے تھے جو ملائکہ اجل کا روپ دھار کر عراق کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی وحشت کا نشانہ ایک چھوٹے سے گاؤں کو بننا تھا۔ زیتون کے درختوں اور لہلہاتے کھیتوں میں گھرا ہوا وہ گاؤں اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ ایک قیامت تھی جو نہایت خاموشی سے اس گاؤں پر ٹوٹنے والی تھی، اور خلیفہ وقت مستنصر باؤلہ اپنی سرحدوں اور اپنے عوام کی نگہبانی سے لا تعلق اپنے محل میں آرام کر رہا تھا۔ اس کے اہلکار بغداد کے طلسماتی اندھیرے میں خوبصورت عورتوں کے ریشمی جسموں سے کھیل رہے تھے اور شراب کے جام لونڈھا رہے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ عراق کے اس سرحدی گاؤں میں سلیمان کے گھر کا منظر تھا۔ سردار یورک مسحری پر دراز تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا بے خواب ذہن اباکا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ چند روز پہلے ایک قاصد نے اباکا کا خط پہنچایا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ اسے ایک کام کے سلسلے میں ہنگامی طور پر بصرہ جانا پڑ گیا ہے۔ اسے 2-3 ماہ یا اس سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں، لہٰذا وہ لوگ فکر مند نہ ہوں۔ اس خط نے اسد اور یورک کو پوری طرح مطمئن تو نہیں کیا تھا، تاہم انہوں نے اباکا کی تلاش ختم کر دی تھی۔ جہاں تک مارینا کی تلاش کا کام تھا، وہ 1 ہفتہ بیشتر ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ جس طرح چپ چاپ گئی تھی اسی طرح خاموشی سے واپس آ گئی تھی۔ اس نے اپنے آنے اور جانے کی بابت کچھ نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی انہوں نے اسے کریدنا مناسب سمجھا تھا۔ وہ جب سے لوٹی تھی قطعی گمسم اور نہایت افسردہ تھی۔ بہرحال ان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ واپس لوٹ آئی ہے۔ یورک انہی خیالوں میں گم تھا جب دروازہ کھلا اور شیزی کولت آہستگی سے اندر آ گئی۔ اس نے اب روسی لباس چھوڑ کر مقامی لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔ کچھ روز پہلے نبیلہ نے اسے کانچ کی چوڑیاں بھی لا کر دی تھیں۔ یہی چوڑیاں چھنکاتی شیزی کولت سردار یورک کے پاس آ بیٹھی۔ شمعدان کی روشنی میں اس کی خوبصورت آنکھیں چمک رہی تھیں۔ شاید وہ کوئی دلچسپ بات شروع کرنا چاہتی تھی، مگر جب یورک کو سنجیدہ دیکھا تو محتاط ہو گئی۔ وہ یورک کی اداسی کا سبب سمجھ رہی تھی۔ اگلے روز عید الاضحیٰ کا تہوار تھا اور اباکا ان میں موجود نہیں تھا۔ اس نے کہا، سردار، کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اباکا بھائی یہ تہوار ہمارے ساتھ گزار کر جاتے؟ یورک نے کھوئے لہجے میں کہا۔ اس کے خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا کام زیادہ ضروری تھا۔ شیزی کولت نے کہا، سردار یورک، کہیں اباکا کی روانگی کا تعلق مارینا کی خاموشی سے تو نہیں؟ یورک نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ شیزی بولی، جہاں تک میں سمجھی ہوں اباکا مارینا سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی گمشدگی کے دوران ہی اسے کوئی ضروری کام یاد آ جاتا اور وہ 3-4 ماہ کے لیے کہیں روانہ ہو جاتا؟ شیزی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ خود یورک کو بھی شبہ تھا کہ کہیں نہ کہیں اباکا اور مارینا کی ملاقات ضرور ہوئی ہے۔ بہرحال وہ اس بارے میں زیادہ سوچ کر اپنے ذہن کو پراگندہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ یہ چاہتا تھا کہ شیزی اس بارے میں قیاس آرائیاں کرے۔ اس نے خشک لہجے میں کہا، تم اباکا کے بارے میں اتنا نہیں جانتی جتنا میں جانتا ہوں۔
یورک کا مزاج بگڑتے دیکھ کر شیزی جلدی سے بولی، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، غالباً میرا اندازہ غلط ہے۔ یورک خاموشی سے چھت کو گھورنے لگا۔ شیزی کلت اس کی فکر مندی دور کرنے کے لیے ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ بہت خوش گفتار لڑکی تھی۔ وہ بلا تکان باتیں کرتی رہی اور کچھ ہی دیر میں اس نے یورک کو وقفے وقفے سے مسکرانے اور ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ شیزی کے ایک روسی لطیفے پر یورک اتنا کھل کر ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسی طرح کھانستا ہوا بولا، شیزی تو آخر کیا چیز ہے؟ کہاں سے لی ہے تو نے اتنی زندہ دلی؟ شیزی اطمینان سے بولی، حادثوں سے۔ زندگی کی محرومیوں نے مجھے ہنسنا سکھا دیا ہے۔ یورک بستر پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، شیزی ایک بات تو بتا، تو رات کے اس پہر اس تنہا کمرے میں میرے پاس بیٹھی ہے، آخر وہ کیا چیز ہے جو تجھے ہر وقت میرے تعاقب میں رکھتی ہے؟ کیا مل جاتا ہے تجھے مجھ سے؟ شیزی انداز بے نیازی سے بولی، پیار۔ کیسا پیار؟ یورک نے پوچھا۔ بتاؤں؟ شیزی نے کہا۔ ہاں بتاؤ، یورک نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ شیزی چند لمحے آبدیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ہونٹوں پر مسکراہٹ کے ستارے سجا کر بولی، اچھا کل بتاؤں گی، کل صبح جب تم عید کی عبادت کرنے کے بعد واپس آؤ گے تو بتاؤں گی، یورک نے کہا۔ وعدہ؟ شیزی بولی، ہاں وعدہ۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یورک مسہری پر لیٹ کر سوچنے لگا۔ اس کی سوچوں کا محور شیزی ہی تھی۔ عجب لڑکی تھی یہ۔ کبھی یورک کو محسوس ہوتا کہ وہ اس سے ایک بیٹی کی طرح محبت کرتی ہے، کبھی لگتا کہ اس کی محبت صرف ایک ہمسفر ساتھی کی محبت ہے جس میں اور کوئی جذبہ شامل نہیں، اور کبھی اسے یہ گمان ہوتا کہ وہ اسے ایک عورت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ یورک کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس لڑکی نے اس کے تجربہ کار ذہن کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سوچتا رہا اور پھر گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلی صبح بہت اجلی تھی۔ اسد، یورک اور علی نے نئے کپڑے زیب تن کیے اور نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلیمان کی طبیعت چونکہ کچھ خراب تھی، وہ نماز ادا کرنے نہ جا سکا۔ ایک نہایت خوبصورت اور پلا ہوا ترکی دمبا علی کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اس کی ریشمی ڈوری علی نے اپنی کلائی سے لپیٹ رکھی تھی اور رک کر بار بار دمبے کی پیشانی چومنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نبیلہ اور شیزی دروازے پر کھڑی اس کی حرکتوں پر مسکرا رہی تھیں۔ جب وہ سب لوگ عیدگاہ کی طرف مڑ گئے تو نبیلہ نے قاسم کا منہ دھلا کر اسے نئے کپڑے پہنائے اور شیزی کے سپرد کر دیا۔ پھر وہ مارینہ کو لے کر چشمے کی طرف روانہ ہو گئی۔ مارینہ جیسے مجبوری کی حالت میں اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسرت کا شائبہ تک نہ تھا۔ آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ اور متورم تھیں۔ چشمے پر غسل کرنے کے لیے آنے والی دیہاتی عورتوں کی بھیڑ تھی۔ مارینہ اور نبیلہ ایک پتھر پر بیٹھ کر اپنی باری آنے کا انتظار کرنے لگیں۔ نبیلہ بہت حد تک مارینہ سے بے تکلف تھی، مگر ان دنوں اس کی گہری سنجیدگی سے خوف کھانے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا غم کیسے غلط کرے۔ پچھلے 2 ہفتے میں اس نے صرف ایک دفعہ اباکا کا نام لیا تھا اور مارینہ نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ ابھی نبیلہ اس سے بات کرنے کے لیے کوئی موضوع ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اچانک کچھ فاصلے سے گھڑ سوار آتے دکھائی دیے۔ ان کے گھوڑوں کی اڑتی ہوئی دھول اوپر تک اٹھ رہی تھی۔ مارینہ اور نبیلہ گہری نظروں سے گھڑ سواروں کو دیکھنے لگیں۔ دفتن انہیں احساس ہوا کہ گھڑ سواروں کے لباس غیر مانوس ہیں اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ کم و بیش 400 سوار تھے۔ اچانک نبیلہ کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ گاؤں سرحد کے قریب تھا اور پچھلے دنوں ایسے واقعات رونما ہوئے تھے کہ تاتاریوں کے دستوں نے خوارزم کے مقبوضہ علاقے سے نکل کر لوٹ مار کی تھی۔ وہ بہت سے مویشی اور سبزیوں سے لدے ہوئے چھکڑے ہانک کر لے گئے تھے۔ اب مارینہ اور نبیلہ کے ساتھ ساتھ دوسری عورتیں بھی ہوشیار ہو گئی تھیں۔ یکایک ایک دہقان بھاگتا ہوا پہنچا۔ اس کا رنگ سرسوں کی مانند زرد ہو رہا تھا۔ وہ چیخ کر بولا، بیبیوں، یہ تاتاری گھڑ سوار ہیں، اپنے گھروں کو بھاگ جاؤ۔ عورتوں نے تاتاریوں کا سنا تو بری طرح حواس باختہ ہو گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں اریاں تلواریں چمک رہی تھیں اور بے مہر چہروں کے تیور نہایت خطرناک تھے۔
نیم برہنہ عورتیں گرتی پڑتی گاؤں کی طرف بھاگیں تو منگولوں نے ان کا پیچھا کیا۔ اچانک ایک منگول کی نظر مارینہ پر پڑی اور وہ حلق کی پوری قوت سے چیخا، وہ دیکھو، وہ رہی خان چغتائی کی بیوی، پکڑ لو اسے۔ یہ دہشت ناک آواز مارینہ اور نبیلہ نے بھی سنی۔ ان کے دل جیسے سینوں میں بیٹھ گئے۔ مارینہ دیکھ رہی تھی کہ اب گھڑ سوار واضح طور پر اس کی طرف متوجہ ہیں۔ غیر ارادی طور پر مارینہ کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ نبیلہ بھی اس کے ساتھ بھاگنے لگی۔ وہ اب گاؤں کی حدود میں پہنچ چکی تھیں۔ ایک گھر کے سامنے پہنچ کر نبیلہ نے اچانک مارینہ کا بازو کھینچا اور اسے لیتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ ایک بوڑھے دیہاتی نے ان کے دہشت زدہ چہرے دیکھے تو بوکھلا گیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ اس نے بیک وقت دونوں سے پوچھا۔ نبیلہ روتی ہوئی بولی، بابا، کچھ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ بوڑھے نے تیزی سے صورتحال کا جائزہ لیا اور ان دونوں کو ایک عقبی کمرے میں دھکیل کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ ذرا ہی دیر بعد بوڑھے کے گھر کے سامنے قیامت خیز شور بلند ہوا اور منگول گماشتے دندناتے ہوئے اندر گھس آئے۔